السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث مبارکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن کو سیکھا اور دوسرے کو سکھایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدائے تعالی کی راہ میں قتل کیا جانا قرض کے علاوہ ہر گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں کو گالی نہ دو۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی اپنے بھائی کو کفن دے تو چاہیے کہ اچھا کفن دے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ سفید کپڑے پہنا کرو اس لیے کہ وہ عمدہ قسم کے کپڑے ہیں، اور سفید کپڑوں میں اپنے مردوں کو کفنایا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز یعنی موت کو اکثر و بیشتر یاد کرو۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تم لوگوں کو قبروں کی زیارت سے روکا تھا تو اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ ان کی زیارت کرو، اس لیے کہ قبروں کی زیارت کرنا دنیا سے بیزار کرتا ہے اور آخرت کی یاد دلاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدائے تعالی کی راہ میں قتل کیا جانا قرض کے علاوہ ہر گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جب کپڑا پہنو یا وضو کرو تو اپنے داہنے سے شروع کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آنسو آنکھ سے ہو اور جو غم سے ہو تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے اور اس کی رحمت کا حصہ ہے، اور غم کا جو اظہار ہاتھ اور زبان سے ہو وہ شیطان کی طرف سے ہے۔ حضرت سفیان تمار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر شریف کو دیکھا جو اونٹ کے کوہان کی طرح یعنی اٹھی ہوئی تھی۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مرنے والوں کے قریب سورہ یاسین شریف پڑھو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بال کے نیچے جنابت کا اثر ہے، اس لیے ہر بال دھو اور بدن کو صاف ستھرا کرو۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص امام کے پیچھے نماز پڑھے تو امام کی تلاوت مقتدی ہی کی تلاوت ہے۔ حضرت ابو سعید اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مرنے والوں کو کلمہ طیبہ کی تلقین کرو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مریض کی عیادت کو جاتا ہے تو وہ رحمت کے دریا میں غوطہ زن رہتا ہے جب تک کہ بیٹھ نہیں جاتا ہے، اور جب بیٹھ جاتا ہے تو غریق دریائے رحمت ہو جاتا ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بیمار کی عیادت کو جاتا ہے تو آسمان سے ایک منادی ندا کرتا ہے کہ تو اچھا ہے اور تیرا چلنا اچھا ہے اور جنت کی ایک منزل کو تو نے اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں پہنچتے مسلمان کو کوئی اذیت مرض یا اس کے سوا کچھ اور، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے سبب اس کے صغیرہ گناہوں کو ساکت کر دیتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص خدا تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے مسجد بنائے گا تو خدا تعالیٰ اس کے صلے میں جنت میں گھر بنائے گا۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بطریقہ مرسل روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ مسجدوں کے اندر دنیا کی باتیں کریں گے، تو اس وقت تم ان لوگوں کے پاس نہ بیٹھنا، خدا تعالیٰ کو ان لوگوں کی کچھ پرواہ نہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز باجماعت کا ثواب تنہا پڑھنے کے مقابلے میں 27 درجہ زیادہ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھی تو گویا وہ آدھی رات عبادت میں کھڑا رہا، اور جس نے فجر کی نماز باجماعت ادا کی تو گویا اس نے ساری رات نماز پڑھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، اس لیے کہ جس کی آمین ملائکہ کی آمین کے موافق ہوگی تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے کہا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے علی، 3 کاموں میں دیر نہ کرنا، ایک تو نماز ادا کرنے میں جب وقت ہو جائے، دوسرے جنازہ میں جب کہ وہ تیار ہو جائے، تیسرے بیوہ کے نکاح میں جب کہ اس کا کفو مل جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صرف ثواب کی غرض سے 7 برس اذان کہے تو اس کے لیے دوزخ سے نجات لکھی جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بال کے نیچے جنابت کا اثر ہے، اس لیے ہر بال دھو اور بدن کو صاف ستھرا کرو۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم پخانہ اور پیشاب کے لیے جاؤ تو قبلہ کی طرف منہ نہ کرو اور نہ اس کی جانب پیٹھ کرو۔